نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز پر نور یا تاریکی کے اسباب۔ ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے رکوع اور سجدے اور قراءت جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ قراءت کو مکمل کرے، یعنی صحیح درست پڑھے، تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے صحیح اور درست پڑھنے والوں کے لیے، جو نماز صحیح پڑھتے ہیں، رکوع پورے کرتے ہیں، رکوع سے پورا اٹھتے ہیں، قومہ صحیح کرتے ہیں، سجدے صحیح کرتے ہیں جو سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اس طرح سے پھر جلسہ صحیح کرتے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پڑھا جاتا صحیح درست پڑھتے ہیں مخارج کے ساتھ جو پڑھنے کا حق ہے، تو اس کے لیے فضیلتیں ہیں ساری۔ اور اگر کوئی شخص اس کے رکوع، سجدے اور قراءت مکمل نہ کرے، ادھورا رکوع کرے، پورا قومہ نہ کرے، سجدے صحیح نہیں کرے، جلسے میں صحیح نہیں بیٹھے، اور جو پڑھا جاتا ہے درست پڑھے ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، یعنی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس کو روشنی نہیں ملتی، کہ درست نہیں پڑھی نا اس نے، اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، غور کریں میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھی، غلط پڑھی، لیکن غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی گئی، آسمان کی طرف اس کی قبول ہی نہیں ہوئی، دروازے بند کر دیے گئے، اندھیرا چھایا گیا اس پہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا تھا، تو اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے اگر اسی نماز کی حالت میں تم اگر انتقال کر جاتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ یعنی جس طرح تم نماز پڑھ رہے تھے ابھی، نہ رکوع صحیح، نہ سجدے صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ جلسہ صحیح، پھر نہ قرات مکمل پڑھ رہے ہو صحیح کر کے، تو اس طرح سے کب سے پڑھ رہے ہو آپ؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو فرمایا کہ تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو اس طرح سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، اب تک کوئی نماز تمہاری قبول ہی نہیں ہوئی، 40 سال کی نمازیں برباد ہو گئی تمہاری، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ یہ طریقہ ہے ہی نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ اب ہم غور کریں میرے پیارے اچھے اسلامی، اس روایت سے ہم بھی 40 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن درست نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سیکھی نہیں۔ جو بات سیکھی نہیں تو ہم بنا سیکھے کیسے پڑھ سکتے، کیسے ہماری یاد ہو سکتی ہے؟ کبھی کسی کو نماز آپ نے سنائی نہیں، کسی کی درست سنی نہیں، تو بتائیے کیسے یاد ہو گئی؟ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو یہ آیا ہے
دنیا میں آگے سیکھنا تو ہوتا ہے نا، آپ نے سیکھی نہیں، امام صاحب کے پاس بیٹھے نہیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب ہماری نماز سن لیجیے، کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ سوچتے ہو دیکھا جائے گا، میرے پیارے بھائیوں دیکھا کیا جائے گا کہ دوبارہ موقع ملے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی میں آؤ گے تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دوبارہ آؤں گا صحیح کر لوں گا۔ یہ نفس و شیطان کی چال ہے کہ سب قبول ہے، سب قبول ہے۔ بھائی سب قبول نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ غلط نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ جس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو، اسی طرح میں پڑھنا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کے خلاف کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے کوئی سن تھوڑی رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی کوئی نہ سنے، لیکن اللہ پاک سننے والا ہے، سمیع ہے، وہ بصیر ہے، جس سے ہم کلام کر رہے ہیں، نماز میں اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، پیارے اچھے اسلام بھائیو، کیسے قبول کرے گا؟ جس طرح سے اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن اسی طرح پڑھیں گے تبھی تو قبول ہوگا۔ اللہ پاک نے نازل فرمایا بڑے ہاں سے، آپ چھوٹے ہاں سے پڑھ رہے ہو۔ اللہ پاک نے کہاں زبر بتایا تو آپ زیر پڑھ رہے ہیں، پیش بتایا تو آپ زبر پڑھ رہے ہیں، تو کیسے قبول ہو جائے گا میرے پیارے بھائیو؟ نماز سیکھیے، نماز سیکھیے، سیکھ کر درست پڑھیے اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ بہت موقع دیتے ہیں نماز سیکھنے کے، اب بھی موقع ہے، جب تک اس جسم میں سانس ہے، روح باقی ہے، اس سے پہلے نماز سیکھ لیجیے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ ملک الموت آئیں، ہم نماز درست کر کے پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ بہت پریشانی ہوگی، بہت آزمائش ہوگی میرے پیارے بھائیو، بہت پچھتانا پڑے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے خبردار خبردار خبردار، یہ چیتابنی دی جا رہی ہے، جگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ہوں اس کے لیے تھوڑی دیر کوشش کر لینا، مشق کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے، ضروری ہے اس پر کہ سیکھنے کے لیے رات اور دن پوری کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو شخص نہ صحیح پڑھتا ہے، نہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ ہاں، جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگ بیچارے ہوتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں نہیں صحیح حروف ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے لازم ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور جتنے دن کوشش کرے گا کوشش کے دوران میں وہ معذور ہے، اس طرح اپنی نمازیں اس کی ہو جائیں گی۔ کوشش کر رہا ہے نا وہ، اور لکھا کوشش کر رہا خوب بھرپور، ادا ہو ہی نہیں رہے، پھر بھی کوشش جاری ہے اس کی، تو لکھا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کوشش تو کریں ہم، اللہ پاک دل کا حال جاننے والا ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک یہ صحیح ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، لیکن میرے پیارے بھائی جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ اس کا قہر بہت غضبناک ہوتا ہے، عذاب بہت سخت ہے، برداشت نہیں ہو پائے گا میرے پیارے بھائیو۔ اپنی نمازوں کو درست کیجیے، درست کر کے 5 نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کر کے صحیح طرح سے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔